یہ جناب مسلم ابن عقیل کے روضہ اقدس کی دروازہ ہے جہاں سے لوگ اذن دخول پڑھ کے داخل ہوتے ہیں. یہ ذریعہ اقدس جناب مسلم ابن عقیل ہے جن کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اولین و آخرین میں حسین کی سفارت کا اعزاز صرف اور صرف جناب مسلم ابن عقیل کو ملا ہے، جن کی زیارت کا پہلا فقرہ ہے السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ کہ تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولابیک ام امیر المؤمنین اور جناب امیر کی تم نے اطاعت کی، وللحسن والحسین اور حسن حسین کی اطاعت کی. اور کلام مجید میں سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں یہ ذکر ہے انا کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. اور امام معصوم جناب مسلم کو عبد صالح کہتے ہیں، یہ زمین کے وارث ہیں، انہوں نے حسین کے لیے جان دی ہے. وہ عظیم رتبہ ہے سفارت حسینی کا کہ جہاں مسلم کی صلح حسین کی صلح ہے، مسلم کی جنگ حسین کی جنگ ہے. میرا مولا جب زخمی ہو کر اور گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کسی نے یہ کہا تھا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے، تو مسلم نے یہی جواب دیا تھا مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے. آج بھی جو ہم دور سے زیارت پڑھتے ہیں یہ بھی جناب مسلم کی سنت ہے کہ میرا مولا اثناء راہ میں ہے، مکے سے نکل چکا ہے کہ ایسے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مسلم نے بیٹھے ہوئے حسین ابن علی نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا اور میری شہزادی نے پوچھا تھا بھائی کس کا جواب سلام دے رہے ہو، تو کہا تھا یہ مسلم نے سلام کیا ہے. اور یہ جو ذریعہ دیکھ رہے ہیں یہ مختار ثقفی کی ذریعہ ہے جس نے قتل حسین کے بعد قاتلان حسین سے انتقام لیا ہے. یہ جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ اقدس ہے. جناب مسلم جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جناب ہانی کے یہاں مہمان ہوئے ہیں. جناب ہانی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی اور جناب مسلم کو اپنا مہمان ٹھہرایا تھا. یہ جناب ہانی ابن عروہ کے خدمات ہیں جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں کہ حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا تو ہانی نے پناہ دی تھی اور اسی جرم میں ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا تھا. عزیزو یہ مسجد کوفہ کے ایک حصے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ مسجد کوفہ کا وہ بیرونی حصہ ہے جہاں سے ایک راستہ جناب علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اور یہ کھجور کے باغات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کھنڈرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں ابن زیاد کا محل تھا اور ابن زیاد کا دربار تھا جس دربار میں فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی. یہ جو صدر دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت علی کا دروازہ ہے. منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد میرا مولا اسی مقام پر آ کے فروکش ہوا تھا، یہی وہ گھر تھا. اب جو یہ منظر آپ نے دیکھا یہ منظر بھی ابن زیاد کے کھنڈرات کا ہے. تاریخ کو یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کے زوار آج تک اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. علی کا گھر آج بھی موجود ہے، ابن زیاد کا محل تاراج ہے. علی کے ماننے والے آج بھی اس کے آستانے پر آ رہے ہیں. ابن زیاد کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باب جنت سے کم نہیں ہے. اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نے گرچہ خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود اقتدار دنیاوی حاصل ہونے کے باوجود علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے، کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے. اسی میں علی کے بچے ہیں، اہل و عیال ہے اور یہ وہ سارے مقامات ہیں. کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے، مقام جناب حسن ابن علی کا ہے. کوئی حجرہ سرکار سید الشہداء کا ہے، کوئی حجرہ کسی بیٹی کے نام منسوب ہے،
کوئی حجرہ کسی بیوی کے نام منسوب ہے، یہ وہ سارے مقامات ہیں جو اس مقام پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی مکان کے ایک حصے میں اسی مقام، یہ وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں مکتب حسن و حسین جس پر لکھا ہوا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسن و حسین بیٹھ کر اپنے روزمرہ کے معمولات اور حکومت میں اپنے بابا کی اعانت کے کام انجام دیا کرتے تھے، جہاں پر آج بھی زائرین کی بڑی تعداد جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے، ہر ہر قدم نشان قدم ڈھونڈتے ہوئے، شاید کہ میرے مولا کے قدموں کے کوئی نشان وہاں پر مل جائے۔ یہی وہ گھر ہے کہ جس کے اندر میری شہزادی زینب کے پاس کوفے کی خواتین آ کر درس قرآن حاصل کیا کرتی تھی، اور یہ بھی ایک انقلاب زمانہ ہے کہ اسی شہر میں میری شہزادی ایک قیدی کی حیثیت سے، ایک اسیر کی حیثیت سے حسینی مشن کے علم بردار بن کے زینب، حسینی قافلے کی سربراہ بن کے زینب آئی ہے۔ یہی وہ شہر ہے۔ کیا گزری ہوگی میری شہزادی کے دل پر جب ان مقامات کو دیکھا ہوگا کہ کسی وقت اس شہر کی شہزادی تھی، آج اسی شہر میں قیدی بن کر لائی گئی ہیں۔ اور یہی وہ شہر، اس گھر کے مختلف مقامات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان مقامات میں سے یہ راہداری ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ راہداری کس لیے استعمال ہوتی تھی، مگر اندازہ یہی ہے کہ شاید اس مکان کے عقبی حصے میں ایک کنواں ہے جس میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہوگا، اور یہ راہداری اسی لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ چاہنے والوں نے اس فرش کے اوپر قالین، اس زمین پر قالین اور دوسری چیزیں بچھائی ہوئی ہیں تاکہ زائرین اطمینان سے یہاں سے گزر سکیں۔ آج بھی علی کے چاہنے والے علی کے گھر میں داخل ہو کر جب اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کنویں سے کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے، کائنات کے اس مولا کے اس گھر کے پانی کی وجہ سے ہم بھی مستحق ہو جائیں کہ جس طرح آج ہم علی کے گھر کا پانی پی رہے ہیں، کل قیامت کے دن علی ہمیں جام کوثر سے سیراب کر دے۔ اسی لیے چاہنے والے اظہار عقیدت کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اپنے چہروں پہ بھی چھڑکتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے آب حیات بھی بناتے ہیں، اور اس طرح سے یہ زائرین زیارت کرتے ہوئے ان مقامات سے گزرتے ہیں۔ عزیزو، یہی وہ کنواں ہے جہاں سے پانی لے کر میرے مولا کے جسد اطہر کو غسل دیا گیا تھا، اور غسل دینے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سرکار حسن مجتبیٰ، سرکار سید الشہداء اور جناب علی مرتضیٰ کی روایت کے مطابق اور وصیت کے مطابق جبرائیل امین اور میکائیل اور دیگر فرشتے بھی شامل ہوئے تھے، اور علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا، علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا، علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا، جو میرے مولا کے گھر کا ایک حصہ ہے، اور انہی گھر کے اسی حصے میں علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ کسی میرے دوست نے کیا خوب کہا ہے، مظہر لطف کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے، عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر پوری دنیا کے مشکل کشا بن گئے۔ یہ مشکل کشا کا گھر، اس کے در و دیوار ہماری آنکھوں کے لیے زیارت گاہ ہے، ہماری دل کی تمنا ہے۔ مومنین یہاں پر مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف حاجتیں طلب کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی سے ان کی حاجتیں روا ہوتی ہے۔ اسی گھر کے اندر وہ مقامات بھی ہیں جہاں پر ائمہ اطہار مختلف اوقات میں دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ کے جسد اطہر کو رکھ کر غسل دیا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا تھا، اور کفن پہنانے میں آپ کے ساتھیوں، آپ کے بیٹوں کی معاونت آپ کے چند اصحاب نے کی تھی، اور یہ جنازہ تیار کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا، میرے لال میرے جنازے کو پائیتی سے اٹھانا، آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا، اور اس جنازے کو جبرائیل اور میکائیل اٹھائے رہے ہوں گے، اور یہ جنازہ اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا گیا، اس طرح سے یہ جنازہ اٹھایا گیا، اور رات کی تاریکی میں اس شہر کوفہ سے دور، آج ہم نجف اشرف کہتے ہیں، وہاں لا جا کر دفن کر دیا گیا تھا۔ اور جب آپ چند مناظر کے بعد ایک مسجد کا منظر دیکھیں گے، جس مسجد کے وقت میں آپ کو اس کی مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ یہ اس گھر کا وہ حصہ ہے جہاں میرا مولا
نمازیں پڑھا کرتا تھا، دعائیں پڑھا کرتا تھا، اور انہی مقامات پر علی کو غسل و کفن دیا گیا ہے۔ تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سہلا ہے۔ اس مسجد کے فضائل اور مناقب اپنے مقام پر ہیں، مگر سب سے بڑی فضیلت اس مسجد کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے، اور صفوان اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام سے پوچھا اور امام نے مجھے بتلایا کہ صفوان میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مسجد میں ہمارا قائم ظہور کرنے کے بعد بمیں اپنے اہل و عیال کے اس مسجد میں اتر رہا ہے اور یہاں پر مستقل رہائش اختیار کر رہا ہے۔ عزیزو، یہ تاریخ شیعت کے لحاظ سے یہ اہم مسجد ہے، یہ مسجد سہلا۔ اس کے بہت سے اعمال ہیں، اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ یہی وہ مسجد ہے کہ جہاں جناب ابراہیم نبی اللہ کا گھر تھا، اور جناب خضر کا ورود محل بھی اسی مقام پر ہے۔ جناب ادریس بھی یہیں رہا کرتے تھے، اور اس مناسبت سے اس مسجد میں مختلف مقامات ہیں، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور دوسرے مصلے ہیں، جہاں جا کر زائرین مختلف اوقات میں نمازیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ اور اس مسجد کی سب سے اہم فضیلت یہ ہے، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ابراہیم ہے، یہی جناب ابراہیم کا مکان تھا اور جناب ابراہیم یہی رہا کرتے تھے۔ اور عزیزو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس مسجد کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ یہاں ہر منگل کا دن گزار کر بدھ کی درمیانی شب میں مومنین زائرین آتے ہیں اور رات بھر یہاں قیام کرتے ہیں۔ ایک مصدقہ روایت کے مطابق اس رات کے کسی ایک حصے میں، کسی ایک وقت میں، وقت کا امام اس مسجد میں شرف باریابی کرتا ہے، اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں رات کے کسی بھی حصے میں، نماز مغربین سے لے کر صبح کے درمیان تک۔ اسی لیے زائرین اس اوقات میں اس مسجد میں رہتے ہیں اور اس مسجد کے اندر فروکش رہتے ہیں کہ شاید اس یوسف زہرا کے دیدار سے آنکھوں کو شرف حاصل ہو جائے، اس یوسف زہرا کے دیدار کو ہم کر سکیں۔ اسی غرض سے اور اسی ارادے سے مومنین یہاں پر ہوتے ہیں۔ یہاں مختلف نمازیں ہیں، مختلف مصلے ہیں، جناب ادریس کا مصلہ ہے، جناب ابراہیم کا ہے، اور مسجد کے اندر امام زین العابدین کا مصلہ ہے، جناب امام زمانہ کا مصلہ ہے۔ مقام صاحب الزمان اسی مسجد میں واقع ہے، جہاں پر مومنین کثرت سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی مسجد کے متعلق تاریخ شیعت کے عظیم مرجع آیت اللہ ہے مہدی بحر العلوم، جن کا سن وفات 1212 ہجری ہے، ان کے شاگرد خاص آیت اللہ سلماسی کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے ہم عصر اور ان کے دوست ایران سے تشریف لائے اور انہوں نے کہا مہدی بحر العلوم کو مخاطب کر کے کہ مہدی، جب ہم اور تم ساتھ پڑھا کرتے تھے اس وقت تو تم میں یہ باتیں نہیں تھی جو آج تم میں پائی جاتی ہیں۔ آج جو علم کا سمندر تمہارے سینے میں جوش مار رہا ہے وہ اس دور میں تو نہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے بات کیا ہے؟ کا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے نکلا اور میرا ارادہ مسجد سہلا کی طرف جانے کا تھا کہ ایسے میں ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھے مسجد سہلا پہنچا دیا۔ جب میں مسجد سہلا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وسط مسجد میں، مسجد کے درمیانی حصے میں، یہ وہ مقام ہے جو مقام عابد بیمار کے نام سے منسوب ہے اور یہاں لوگ آ کر دعائیں پڑھتے ہیں۔ واقعہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے مسجد سہلا کے وسط مقام میں ہوا کے ایک تیز جھونکے نے پہنچا دیا۔ آغا مہدی بحر العلوم یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمانے کا امام دعاؤں میں مصروف ہے، نماز میں مصروف ہے اور حاجات بارگاہ الہی میں طلب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دعائیں اور نماز ختم کی، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے مہدی میرے قریب آ جاؤ۔
तुम मेरे करीब आ जाओ। मेहंदी बहरुल उलूम कहते हैं कि मैं चंद कदम आगे बढ़ा और आगे बढ़कर अदब और एहतराम की खातिर रुक गया कि इमाम वक्त ने कहा उदनुम मिन्नी, मेहंदी मेरे करीब आ जाओ। मैं और आगे बढ़ा, फिर रुक गया, फिर इमाम वक्त ने कहा मेहंदी उदनुम मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ। मैं फिर आगे बढ़ा, यहाँ तक के मेहंदी बहरुल उलूम कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम वक्त ने मुझे सीने से लगा लिया। बस उन्होंने मुझे जो सीने से लगा लिया तो ऐसा मालूम हुआ कि इल्म का समंदर मेरे सीने में जोश मार रहा है। मेरा सीना इल्म इलाही से भर गया और बस उस वक्त से ये हालत है। अजीजों, तारीख शीयत का ये शख्सियत, तारीख शीयत की ये आलिम, इनका ये मकाम है कि जब इन्होंने ख्वाहिश की इमाम वक्त ने इनको शरफ मुलाकात दी है, वरना दीगर उलमा के लिए ये है कि जब इमाम ने चाहा तो इमाम ने मुलाकात की है। ये इनकी ख्वाहिश पे मुलाकात होती थी। यही वो मकाम इमाम ज़मान है जो इस मस्जिद का मरकजी हिस्सा है और यहाँ पर दुआएं मुस्तजाब होती हैं। लोग हाजतें बारगाह इलाही में पेश करते हैं। ये मस्जिद सहला की मुख्तसर तारीख थी जो मैंने आपके सामने बयान की। और मस्जिद सहला हमारी तारीख शीयत का वो मकाम है कि जहाँ आज भी हम दुआएं पढ़ते हैं और आइंदा भी हमारे ज़माने का इमाम इसी मस्जिद में अपने अहलो अयाल के साथ फरोकश होगा। जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बतलाया कि जो सादिक आले मोहम्मद की रिवायत है कि हमारा कायम इस मस्जिद में अपने अहलो अयाल के साथ फरोकश होगा। ये वो मकाम है जहाँ पर आम तौर पर लोगों ने इमाम ज़माना को मुख्तलिफ औकात में बारगाह इलाही में दुआएं मांगते हुए और बारगाह इलाही में मुनाजात करते हुए देखा है। आज ये मकाम ज़ियारतगाह मोमिनीन बना हुआ है, ज़ियारतगाह मोमिनीन बना हुआ है। और अजीज़ों, अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम का एक फिक्रा मुझे याद आया, एक शेर याद आया जो ये कहा करते थे। एक शेर था जो नज़ा के मुताल्लिक था। कहते थे नज़ा की हिचकी में पोशीदा कोई राज है, आने वाले जल्द आ, ये आखिरी आवाज़ है। ये मस्जिद सहला, ये इसकी तारीख, ये इसके मनाजिर जो आपने देखे हैं। अजीज़ों, परवरदिगार आलम मुझे और आपको इस वक्त भी, आइंदा भी और उसके बाद उस वक्त भी कि जब ज़माने का इमाम आ जाए उस वक्त भी इस शहर की और इस मस्जिद की ज़ियारत के शरफ से मुशर्रफ कराए। यही वो मस्जिद का ये मंजर ख़त्म हुआ। अब जो मंजर आपके सामने आ रहा है ये मस्जिद सासा बिन सोहान है। ये मस्जिद सासा बिन सोहान है। ये वो शख्सियत है कि जिसने 21 रमज़ान की रात को जनाब अली मुर्तज़ा को दफन करने के लिए जो अहबाब गए थे, जनाब सरकार हसन मुश्तबा, सरकार सैयद शुहदा और दीगर असहाब, उसमें सासा बिन सोहान भी शामिल थे। इसी शख्सियत ने सबसे पहले कब्र जनाब अली मुर्तज़ा पर खड़े होकर अली के सोग में मजलिस पढ़ी है। और उन्होंने जब अली को दफन कर दिया तो एक खाक मुश्त उठाकर अपने सर पे डाल के कहा था, या अली, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो कि आप अब इस दुनिया में न रहे। पहला जाकिर था अली की मजलिस पढ़ने वाला। ये मस्जिद हन्नाना है। इस मस्जिद के लिए ये रिवायत है कि जब अली का जनाजा गुजरा है तो इस मस्जिद के मीनारों ने झुककर अली के जनाजे को सलाम किया है। यही वो मस्जिद है जहाँ पर हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर रखा गया था, जो आज ये मस्जिद ज़ायरीन और मोमिनीन के लिए ज़ियारतगाह बनी हुई है। यहीं आकर मोमिनीन अपनी हाजतें बारगाह इलाही में पेश करते हैं और यहीं पर इनकी हाजतें पूरी होती हैं। ये वो सारे मकामात हैं जिनका हमारा रूहानी और ईमानी रिश्ता है और ये इंशाअल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। लोगों के हुसैन का सर काटने वालों का नामो निशान नहीं है, मगर हुसैन का सर जहाँ रखा गया था वो जगह भी आज ज़ियारतगाह आम बनी हुई है। ज़ैनब के पर्दे के मुहाफिज आज दुनिया में न रहे, मगर उनके नाम लेने वाले आज भी उनकी कब्रों पे जा रहे हैं। आले मोहम्मद पर मजालिम करने वालों की कब्रों के निशान नहीं है और आले मोहम्मद के दोस्तों की ज़रियों पर उनकी कब्रों पर जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आज भी हर खास आम उन मकामात पर जाता है और उन मकामात से अपनी हाजतों को लेकर आता है। यह आले मोहम्मद का मौजिज़ा है, यह आले मोहम्मद का करामत है, यह आले मोहम्मद की ज़िंदगी का सबूत है।
عزیزو یہ وہ مقامات ہے جہاں سے ہمارا ایمانی اور روحانی رشتہ ہے، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ برقرار رہے گا۔ یہ روضہ جناب کمیل ابن زیاد ہے، حلال مشکلات کا وہ مایہ ناز صحابی جس نے ایک رات مسجد کوفہ میں جا کے کہا یا علی مجھے آپ دعائے خضر تعلیم کریں، اور میرے مولا نے کہا کمیل یہ دعائے خضر جو میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں اگر ہو سکے تو ہر فریضہ نماز کے بعد پڑھو، نہ ہو سکے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ کمیل اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر اس دعا کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، یہ بھی اگر اختیار میں نہ ہو تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ کمیل اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو نیمہ شعبان میں اس دعا کو ضرور پڑھو، اور اگر کمیل یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھنا، تاکہ اس دعا کی برکت سے پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تمہاری عاقبت بخیر ہو، اور تمہاری زندگی اطمینان اور آسائش کے ساتھ گزرے۔ یہ وہ دعا ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں دعائے کمیل کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بھی آل محمد کی عطا ہے کہ جسے جو دیا وہ اسی کے نام سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ عابد بیمار نے ابو حمزہ سمالی کو ایک دعا تعلیم کی تو دعائے ابو حمزہ سمالی ہو گئی۔ کمیل ابن زیاد کو دعائے خضر تعلیم کی تو یہ دعائے کمیل کے نام سے منسوب ہو گئی، جس کے ابتدائی فکروں میں یہی فکرے پائے جاتے ہیں کہ پالنے والے یہ تیری رحمتیں ہیں، یہ تیری برکتیں ہیں، تیرا نام وسیع ہے، تیری رحمت ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ان ساری تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرے معبود اللہم اغفر للذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن گناہوں کی وجہ سے میری روزی تنگ ہو جاتی ہے، جن گناہوں کی وجہ سے میں پریشانی کا شکار رہتا ہوں۔ میرے مولا نے ابتدا میں یہ فکرے کہہ کر بتلایا ہے کہ انسان پر آنے والی آفتیں اور بلائیں اور مصیبتیں خود اس کے اپنے کردہ گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر وہ گناہ معاف ہو جائیں تو اس کی پریشانیاں اور اس کی مصیبتیں بہت حد تک کم ہو جاتی ہے، الا ما سوا کہ پروردگار عالم اس کا کوئی امتحان لینا چاہ رہا ہو۔ اسی دعا کے اندر ایک مقام پر میرا مولا یہ فرماتا ہوا سنائی دیتا ہے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہوئے کہ پالنے والے صبر تو علی عذاب کا فکیف اصبر علی فراقک، پالنے والے میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، تیری جدائی پر صبر نہیں کر سکتا۔ اپنی بندگی کا، اپنے بندے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے ایک ایک فقرہ اس دعا کا، ایک ایک لفظ اس دعا کا بارگاہ الہی میں التجا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور بندے کی طرف سے پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر یہ التجا ہے کہ معبود میرے گناہوں کو بخش دے، معبود میرے گناہوں کو بخش دے۔ اور